بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بأخلاقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه حاكم في المستدرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم جس ماحول میں اور جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں مختلف مزاج لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. خود ہمارے گھر میں جب اپنی فیملی کے درمیان ہم ہوتے ہیں تو گھر میں بھی مزاج لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے. جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا. باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا بالکل میرے مزاج کا ہو جائے، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو. بیٹا چاہتا ہے کہ ابو میرے مزاج کے ہو جائیں، جو میں کہتا ہوں وہی کریں. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرا مزاج کا ہو جائے، میں جو کہوں وہ کرے. بلکہ اس کے لیے تو کوشش بھی کی جاتی ہے، اور عام طور پر جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے وہ اکثر یہی ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر ہماری مٹھی میں آ جائے. کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا شوہر میرا غلام بن جائے، میرے اشارے پر ناچے. ہم کہیں کھڑے ہو تو کھڑا ہو، ہم کہیں بیٹھو تو بیٹھے. اس کے لیے کوششیں بھی کرتی ہیں وہ. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج میں بھی فرق رکھا ہے. اگر ہر آدمی چاہے گا سب میرے ہی مزاج سے ہو جائیں تو پھر فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، معاشرے کا ماحول خراب ہوگا. ہر ایک کی مزاج کی رعایت رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے کہ ہم دوسروں کے مزاج کا خیال رکھیں. کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی کے مزاج کی رعایت میں اگر کچھ کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کو چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں اس کو، کہ کہیں سامنے والے کے مزاج پہ بار نہ پڑے، بوجھ نہ پڑے کہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کا مزاج میں فرق تھا. آپ حضرت صدیق اکبر کے مزاج کو دیکھیں تو بہت نرم دل. آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحم ابو بکر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں گے تو نہایت سخت مزاج. یہاں تک نبی ہم اشد فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں عمر بہت سخت ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج سختی والا، صدیق اکبر کا مزاج نرمی والا.
عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھیں تو شرم حیا کا غلبہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءَ عثمان، حضرت عثمان حیا کے پیکر. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں وَأَقْزَاهُمْ علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قوت فیصلہ کرنے کی اللہ نے بہت صلاحیت دی تھی. بہادر بھی تھے، طاقتور بھی تھے، دلیر بھی تھے. آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ملیں گے. مختلف مزاج، مختلف الطبقات، مختلف اللغات، مختلف الجہات لوگوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑتا تھا اور آپ ہر ایک کی رعایت کرتے تھے، ہر ایک کی مزاج کی رعایت کرتے تھے. یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے. گھر میں انسان اپنے گھر میں بے تکلف انداز سے بیٹھتا ہے، بے تکلفی سے بیٹھے تھے کہ آپ کا کی جو لنگی تھی، جو تہبند مبارک تھی، وہ تھوڑا اوپر آ گئی تھی، گھٹنے تک آ گئی تھی. ناف سے لے کر گھٹنا تک یہ سطر ہے، اس کا شمارہ ضروری ہے. گھٹنا بھی سطر میں ہے. ہاف پینٹ پہن کے گھومنا صحیح نہیں. یہ گھٹنا کھولنا دوسروں کے سامنے صحیح نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ گھٹنے کو بھی ڈھک کر رکھا جائے، جس کے بارے میں آج غفلت ہے. تو گھٹنے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگی تھی. آپ گفتگو فرما رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کہ کون؟ تو حضرت صدیق اکبر آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. وہ اندر تشریف لائے اور باتیں کرنے لگے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی تو اسی طرح بیٹھے آپ، لوگی اوپر اٹھی ہوئی ہے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی. کون؟ معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے. جب وہ اندر آئے، ان سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور اسی حیت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دروازے پر دستک ہوئی تو کون آیا ہے؟ عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. اچھا عثمان آئے، کو جلدی سے آپ بیٹھ گئے، لنگی آپ نے درست کی، لنگی صحیح کر کے فرمایا عثمان کو اندر بلاؤ. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے، انہوں نے گفتگو کی، جو ضرورت کی بات کی وہ کی. جب تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ابا آئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. فاروق اعظم آئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان آئے، پھر آپ نے حیت بدل دی، آپ نے کپڑے کو درست کیا اور پھر آپ نے بڑا اہتمام فرمایا. تو فرمایا عائشہ عثمان کے اندر شرم حیا بہت زیادہ ہے. اگر میں اسی طرح بیٹھا ہوتا، میری لنگی اوپر ہوتی تو وہ مارے لحاظ سے واپس چلے جاتے، وہ لحاظ سے واپس چلے جاتے، اپنی بات نہ کر پاتے. اور فرمایا میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کا کیا شان رہی ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کہ فرشتے حیا کرتے ہیں ان سے، اور نبی نے بھی ان کا لحاظ کیا. حالانکہ گھٹنا کے نیچے تک تہبند تھا، کوئی حرام نہیں تھا، وہ اجازت تھی اتنے کی، لیکن حیا کی وجہ سے، لحاظ کی وجہ سے، ان کے مزاج کی رعایت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کی رعایت کی. تو حیا، شرم، یہ اسلام مذہب کا یہ امتیازی وصف ہے. آپ نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین
دین کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، دیکھا تو انصاری بھائی ایک دوسرے کو ڈانٹ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ تم اتنا زیادہ شرم کیوں کرتے ہو. مزاج کی بات ہے، بہت سے لوگوں میں شرم زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، اگر کوئی مطالبہ کرتا تو بیچارے کر نہیں پاتے ہیں وہ. تو دوسرے بھائی ان کو غصہ ہو رہے تھے ان کے اوپر کہ اتنا زیادہ تم شرم کیوں کرتے ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گفتگو کو سنا تو آپ نے فرمایا اس کو جانے دو، الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا ثمرہ اور ایمان کا پھل ہے. یعنی حیا اگر اس کے اندر زیادہ ہے تو اس سے روکو نہیں اس کو. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. کئی بار الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. فارسی میں کہا جاتا ہے بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر شرم حیا کا مادہ زیادہ، آپ بہت زیادہ شرمیلے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کی رعایت کی. اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں گیا. خواب میں نے جنت دیکھی تو ہم نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں ہم نے سنا. اس کالے رنگ میں کیسا صاف اور شفاف دل رہا ہوگا، کیا مقام رہا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نزدیک، کہ چلتے زمین پہ تھے اور ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی. لوگ جنت مانگتے ہیں اللہ سے، اور جنت حضرت بلال کو مانگتے ہیں کہ اللہ بلال کو مجھے دے دے. ہم لوگ جنت مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں جنت دے دے. کیا شان حضرت بلال کی کہ جنت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ بلال کو مجھے دے دے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں ہم نے سنا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کوئی عمل تو ایسا نہیں، لیکن ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں. ہم بھی کوشش کریں کہ سارا دن باوضو نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن باوضو سو تو سکتے ہیں. دن بھر ہم باوضو نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں گے، یہ تو کر سکتے ہیں. یہ ایک عملی سنت تو انشاءاللہ ہم آج سے کریں گے. باوضو ہو کے سوئیں گے انشاءاللہ. جان بھی اگر فرشتہ نکال کے لے جائے گا تو اللہ سے جا کے کہے گا اے اللہ تیری اس بندے کی جان تو میں نکال لایا، لیکن یہ باوضو سویا ہوا تھا. بہت آسان کام ہے. پھر آپ نے فرمایا عمر سے میں نے جنت میں بہت خوبصورت محل دیکھا، بہت خوبصورت محل دیکھا. میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حضرت عمر کا محل ہے. یہ حضرت عمر کا محل ہے. آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت ہے، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں کہ کیسا محل ہے، اندر سے دیکھوں کہ یہ محل کیسا ہے. لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کے اندر غصہ غیرت پہنچ جاتا ہے. اس سے پہلے میں داخل ہو جاؤں تو مجھے غیرت کے خلاف ہے. تو عمر تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ میں تم سے پہلے تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا. تو رونے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سن کر کے رونے لگے. فرمایا اوا علیکا یا رسول اللہ غار، اللہ کے رسول کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ آپ پر میں غیرت کروں گا، دوسروں کے لیے غیرت ہے، کیا میں آپ کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کروں گا؟
لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی رعایت فرمائی، ان کی غیرت کو یاد کیا کہ عمر غیرت مند ہیں، اور یہ امتیازی وصف ہے غیرت کا ہونا۔ ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے غیرت، انسان کو بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، کہ جس کو دیوس کہا جاتا ہے حدیث زبان میں، کہ آپ نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کے گھر میں کون مرد آ رہا اور جا رہا، کون اس کی بیوی بہن سے بات کر رہا، کون اس کی ماں سے بات کر رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دیوس ہے۔ کوئی نامحرم آ رہا جا رہا، بات کر رہا، ٹائم پاس کر رہا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرمایا ایسا شخص دیوس ہے، بے غیرت ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو انسان کو غیرت والا ہونا چاہیے، ان کی باتوں کو اس کو غیرت آنی چاہیے، کہ اگر اس کی بیوی کسی نامحرم سے بات کرتی ہے تو اس کو غیرت آنی چاہیے اس بات پر۔ اگر ایسا نہیں تو بغیرت آدمی ہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی، تو مزاج کی رعایت فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں گھروں کا جو ماحول ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا رکھا ہوا ہے۔ باہر آدمی کو، باہر والوں کو نہیں پتا، لیکن ہر ایک گھر والے کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے۔ ہر ایک کے گھر کا ماحول کیسا ہے ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک کی بیوی کیسی ہے ہر ایک جانتا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے۔ تو ہمیں بیوی کا مزاج پڑھنا چاہیے کہ بیوی کس مزاج کی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے اس مزاج کے، تو اس کے مزاج کی رعایت کی جائے۔ پھر بیوی کو پتہ ہونا چاہیے میرا شوہر کس مزاج کا ہے، تو پھر وہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرے۔ شوہر کے مزاج کی رعایت کرے۔ وہ باپ کو معلوم ہو جائے کہ بیٹا کس مزاج کا ہے تو اس کی مزاج کی رعایت کرے۔ بیٹے کو معلوم ہو جائے کہ میرا باپ کس مزاج کا ہے تو اس کے مزاج کی رعایت کرے وہ، تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کی جب مزاج کی رعایت کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ کبھی مباح کام بھی چھوڑنا پڑ جائے گا، جائز کام بھی چھوڑنا پڑ جائے گا تو ہم اس کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف کا وقت آیا 20 رمضان، تو آپ کی جو سب سے چہیتی بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ اپنی اعتکاف کریں گے۔ بیوی نے انہوں نے ظاہر کر دیا اپنی خواہش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز یا اعتکاف ان کے لیے افضل یہ ہے گھر میں وہ اپنا اعتکاف کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت دے دی کیونکہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا، حجرے سے مسجد نبی کے اندر باہر آنے کا راستہ تھا، مسجد نبی کے آنے کا راستہ مسجد نبی سے حجرے سے راستہ تھا، تو اگر مسجد نبی کے دروازے کے پاس اگر پردہ گھیر دیا جاتا اور وہیں پر حضور پاک خیمہ بھی لگ جاتا تو بے پردگی بھی نہ ہوتی، وہ اپنا رہتی وہاں پر، ان کو کہیں باہر سے نہیں آنا پڑتا، کیونکہ ان کے حجرے کا دروازہ مسجد نبی میں کھل رہا۔ اب دروازے پہ اگر خیمہ لگا دیا گیا تو کوئی حرج نہیں تھا، تو آپ نے اجازت دے دی۔ باہر آپ کہیں گے 20 رمضان باہر کہیں گئے تھے، آپ تشریف لائے مسجد میں، دیکھا بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ بھائی اتنے خیمے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہہ رہے ساری بیویوں، ساری ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ جب سب نے سنا کہ عائشہ اعتکاف میں بیٹھے گی تو ساری بیویاں تیار ہو گئی کہ ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اب پوری مسجد میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر یریدنا، یہ لوگ نیکی کر رہی ہیں، یہ نیکی کمانا چاہتی ہیں، یعنی یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ مسجد میں آئے کے اعتکاف کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ساری بیویاں ہیں، ان کے مزاج کی رعایت بھی کرنی ہے، ایک طرف حضرت عائشہ کو اجازت بھی دے چکے ہیں۔ معاملہ یہ ہے اب اگر آپ
کہتے ہیں چلو کوئی انتخاب نہیں کرے، چلو ہٹاؤ سب لوگ اٹھاؤ اپنا خیمہ، تو حضرت عائشہ کہنے اللہ کے آپ نے ہم کو تو اجازت دی تھی، ہمارا نہیں خیمہ اٹھوا رہے ہیں۔ اگر حضرت عائشہ کو اجازت دے رہے دوسری بیویوں کی اجازت دے تو بھی مشکل۔ اب بیویوں کی مزاج کی رعایت کس طرح فرما رہے ہیں؟ آپ نے خیمہ اٹھوایا، سب کا خیمہ اٹھوایا اور فرمایا کہ چلو اس سال ہم یہ اعتکاف نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، ہر سال آپ سنت اعتکاف فرماتے تھے، 10 دن کا آپ اعتکاف فرماتے تھے، فرمایا چلو ہم اس سال ہم یہ اعتکاف نہیں کریں گے۔ چلو بیویوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اس سال اعتکاف نہیں فرمایا۔ یہ ہے نبی کا اسوہ، اپنی ازواج مطہرات کی رعایت میں اعتکاف چھوڑ دیا آپ نے، کیونکہ کوئی فرض نہیں تھا اعتکاف، سنت اعتکاف تھا۔ اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، پھر وہی سال تھا جس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور اگلے سال 20 دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا صرف بیویوں کی مزاج کی رعایت میں۔ اگر ہم بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے اس طرح مزاج کی رعایت کریں اگر ہم لوگ، تو لڑائی نہیں ہوگی گھر میں، لڑائی نہیں ہوگی گھر میں، کیونکہ ہم لوگ مزاج کی رعایت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے۔ تو مزاج کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ ہمارے کسی چیز سامنے والے کا دل نہ ٹوٹنے پائے، دلداری کرنی چاہیے، دل رکھنے کے لیے آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ اگر کوئی مولانا صاحب کرتے ہیں تو بولیں بیوی بلائیں مولانا صاحب، بیوی ڈرتے ہیں مولانا صاحب؟ کون نہیں ڈرتا بیوی سے؟ بتائیے کون نہیں ڈرتا بیوی سے؟ سارے انسانوں کے جو سردار تھے، سب سے افضل، سب سے اشرف اگر کوئی ذات کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بیویاں پر غالب تھی، آپ مغلوب تھے۔ وہ تو ظالم ہے جو بیوی کو دبا کے رکھے، بولتے ہیں ہم بہت بڑے شیر ہیں، ہم بیوی کو دبا کے رکھتے ہیں، بیوی ہم کو دیکھ کر دبک جاتی ہے، کونے میں چلی جاتی ہے دیکھ کر کے، ہم پورا بھوکال ٹائٹ کر کے گھر میں رکھتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں ہم سے گھر والے۔ نبی کی بیوی نبی پر غالب تھی، آپ فرماتے تھے میں مظلوم بن کر رہوں چاہے میں مغلوب رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ظالم بن کر غالب آ جاؤں۔ انسان ظالم بن جائے گا تو غالب دبا کے رکھ جائے گا، غالب آ جائے گا، ورنہ عورتوں کا مزاج ایک ان میں ٹیڑھا پن تو ہے ہی ہے، اور ان کے مزاج کی رعایت رکھنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، اگر ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا، پسلی ٹیڑھی اگر اس کو سیدھا کرے تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھا پن سے فائدہ اٹھاؤ، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا، گھر کھانا برباد ہو جائے گا، تناؤ واقع ہو جائے گی، ان کے اندر وہ ٹیڑھا پن، وہ کجی باقی رہے گی، اس کو باقی رکھتے ہوئے اسے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ مزاج کی رعایت کی آپ نے۔ فائدہ بولتا ہے بیوی سے بہت ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا بیوی سے؟ آپ یہ والی بہت قوی دلیل دے دیجیے گا اگر کوئی تانا دے آپ کو تو۔ بہرحال اگر بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ تو ہم یہ کوشش کریں، یہ تعلیم اسلام کی ہے، اس کو ہم نے دین نہیں سمجھے ان چیزوں کو، یہ سمجھتے کوئی ایسی چیزیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا خالق الناس باخلاقہم، لوگوں سے ان کے مزاج اور اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو، جو جس برتاؤ کا کے لائق ہے اس کو برتاؤ کیا جائے، اور ہمارے کسی برتاؤ سے سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے۔ حضرت شیخ شیخ الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ، منیر بہت بہار میں مشہور جگہ ہے، اب بہار والے جانتے ہو کہ منیر یعنی راجگیر کا جنگل جہاں پر ہے، جہاں پر بھی ہو راجگیر وہی کہیں پر منیر ہے، جہاں کے رہنے والے حضرت شیخ شیخ الدین یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ، راجگیر کے جنگل میں انہوں نے اللہ کی بہت عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ روزے سے تھے، کوئی چاہنے والا، کوئی محبت کرنے والا کہاں کا کوئی مرید کوئی سامان لے کے آیا کہ حضرت گرم گرم ہے،
یہ آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، اس کو آپ کھا لیجیے، اس کو آپ کھا لیجیے۔ تو حضرت شیخ شیخوپوری رحمۃ اللہ نے تو کھا لیا۔ خادم نے بعد میں کہا حضرت آپ تو روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ نہیں، نفلی روزہ، آپ تو روزے سے تھے، آپ نے روزہ کیوں دیا؟ فرمایا ہاں روزے کی قضا ہے لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنیے، الفاظ، روزے کی قضا ہے، آج کیا روزہ کل رکھ لیں گے ہم، پرسوں رکھ لیں گے ہم، نفلی روزہ ہے اور رمضان کا روزہ تھا یہ، لیکن اس کا دل جو ٹوٹ جاتا، اتنی محبت سے لے کر کے آیا تھا، اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو پھر دل جوڑنے کا کوئی قضا ہمارے پاس نہیں۔ دل بدست دعوت کے حج اکبر است، کسی کا دل کو ہاتھ میں لینا یہ حج اکبر ہے، اس کے دل کی رعایت کی جائے یہ حج اکبر ہے۔ تو فرمایا روزے کی قضا ہے لیکن دل توڑنے کی قضا نہیں۔ تو ہم بھی اس چیز کو سمجھیں، اس باریکی کو۔ دین صرف نماز روزے کا نام، تسبیح تلاوت کا نام نہیں، ان چیزوں کا بھی نام دین ہے۔ دین کہتے ہیں کس وقت کس چیز کا ہم سے تقاضا ہے اس پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم اس وقت اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، ہمارا معمول ہے کہ اس وقت ہم تلاوت کرتے ہیں، اب اچانک گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا، اس کے دوا میں لگ گئے، تیمارداری میں لگ گئے، ڈاکٹر کو بلا رہے، دکھا رہے، اب ہم تسبیح تلاوت نہیں کر پا رہے، معمول ہمارا چھوٹ رہا، اب اندر ہم کو تکلیف ہو رہی ہے یا ہم اس میں لگ گئے، ہمارا تلاوت چھوٹ گئی اور ہماری تسبیح چھوٹ گئی، اب ان کی تیمارداری میں لگ گئے۔ نہیں، اس وقت تو ان کی تیمارداری دیکھ بھال تمہاری تلاوت اور ذکر و تسبیح سے زیادہ افضل ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تلاوت اور تسبیح نہ پڑھو، اس کی رعایت، اس کی جو ہے بیمار پرسی کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اس کی تیمارداری جو ہم کریں گے تو اس پہ بھی اللہ ہم کو ثواب دے گا۔ اگر ہم آج تلاوت نہیں کر پائے یا تسبیح نہیں پڑھ پائے تو اس کی بھرپائی اللہ یہاں سے کر دے گا۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بیمار پڑ جائے، روزہ نہ رکھ پائے، اس کا روزہ چھوٹ جائے تو اجازت ہے، اللہ کی اجازت دینے کے بعد کر لو۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، اجازت ہے بعد میں رکھ لیں۔ اب اگر کوئی بعد میں رکھتا ہے تو کیا رمضان کا ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ محرم کے مہینے میں یا کسی مہینے میں وہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ قضا کرتا ہے چھوٹا ہوا، تو کیا اللہ کی رحمت سے دور ہے یا اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ روزہ رکھنے کا اللہ حکم دے اور رمضان کی برکت ہے اس کو نہ دے؟ ایسا نہیں ہے۔ جس دن وہ روزہ قضا کرے گا وہ دن اللہ اس کو رمضان کا دن بنا دے گا، وہ رمضان کی پوری فضیلتوں کے ساتھ وہ دن اس کے لیے آ جائے گا، کیونکہ اللہ ہی نے منع کیا تھا کہ بیماری میں روزہ نہ رکھو۔ اب اللہ کے حکم سے ہم نے رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کی قضا کر رہے ہیں تو وہ دن اللہ ہمارے لیے رمضان کا روزہ بنا دے گا۔ تو وہ جس وقت جس چیز کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، یہ دین ہے۔ مزاج کی رعایت کی جائے، کسی بڑے کے پاس اتنا زیادہ اسراف نہ کیا جائے، زور نہ ڈالا جائے۔ مثال تو ایک چیز ہے کہ سفارش، اب سفارش کرنے کی بات ہے، اب پتہ ہی نہیں فلاں کی سفارش کرتے کام ہو جائے گا، آپ سر پر سوار ہو جائے گا، آپ سفارش کر دیجیے اس کی۔ اب اس کو چاہے مزاج ناگواری گزر رہا ہو لیکن سفارش کروانے پیچھے لگے ہوئے۔ بعض لوگ تو انتہا کر دیتے ہیں، پہلے کہتے تھے پہلے وعدہ کریے کہ آپ کریے گا تو بتائیں گے بات۔ یہ کون سی بات ہوتی؟ ارے پہلے اپنی بات کو بتائیے ہی نہیں، پہلے آپ وعدہ لینا ہوگا آپ کو، پہلے آپ وعدہ کریے کہ آپ کر دیں گے کام تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم کیسے وعدہ کر لیں؟ تم کیا کام بتاؤ گے، نہیں بتاؤ گے جاننے کے ہمارے بس میں ہوگا، سفارش کرنا کرے گا، نہیں ہوگا نہیں کریں گے۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریے کہ آپ کریے گا تب بتائیں گے، یہ اس سے مزاج کرو۔ اب آپ نے سفارش نہیں کیا تو پھر جو ہے تعلقات ختم۔ یعنی آج کل کے تعلقات رسمیات ہو گئے ہیں، رسم بن گئے، رسم کہ اگر دعوت دی ہے تو جانا ہی پڑے گا، آپ کو آنا ہی پڑے گا، کیسے بھی ہم نہیں سمجھ جانتے کچھ، آپ کو ہماری شادی میں آنا ہوگا، سمجھ نہیں آتے کچھ۔ ارے سامنے والا کتنی دور سفر کر کے جائے گا، کیسے جائے گا، وقت ہے کہ نہیں ہے وقت، لیکن آدمی ذمہ داری ڈال دیں گے تو آپ کو رہنا ہی ہوگا۔
سر پہ سوار نہیں، آپ کو چلنا ہی ہوگا۔ مزاج کی رعایت کریں، مزاج کی رعایت کریں۔ یہ سوچے کہ شادی تو ہماری ایسے بھی ہو جائے گی، بیچارے خود کو زحمت دیں گے، آپ آئیں گے کہ نہیں آپ آئیں گے، کیسے ہوگا نہیں ہوگا، ایک بار آپ نے دعوت دے دی ہو گیا، بھائی اس کا آنا ہوگا تو آئے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا۔ سب سے افضل دعوت یہ کہ پیسہ دے دیجیے آپ اس کو، آپ اس کو دے دیجیے 500 روپے کہ یہ رکھو 500 روپے ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے، جو دل کرو کھانا کھا لیجیے گا۔ یہ افضل دعوت، سب سے 1 نمبر دعوت ہے۔ دوسرے نمبر کی دعوت، آپ کھانا بنوا کے اس کے گھر پہنچا دیجیے کہ یہ آپ کی دعوت ہے کہ آپ زحمت کرتے پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں، ہم خود کھانا بنوا کے آپ کے گھر بھیج دے رہے ہیں۔ یہ 2 نمبر کی دعوت ہے۔ اب 100 نمبر کی دعوت جو چلتی ہے کہ بھائی گھر آنا ہوگا آپ کو ہر حال میں، پانی برس رہا ہے لیکن آنا ہوگا آپ کو۔ یہ جو ہے تیسرے درجے کی دعوت ہے۔ اعلیٰ درجے کی دعوت یہ پیسہ بھی دے دے، لیکن آج آدمی برا مان جا رہے صاحب آپ پیسہ دے رہے کہ ہم غریب سمجھتے ہیں ہم کو، ہم آپ کا پیسہ نہیں کھانے کے لیے کیا؟ لڑائی کرنے کا آدمی کیوں دین نہیں جان رہا ہو؟ کہ حضرت مولانا الیاس ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے نام سے انہوں نے تفسیر لکھی، وہ اپنے دوست سے ملنے گئے مفتی شفیع صاحب، انہوں نے معرف القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، دونوں نے تفسیر لکھی معرف القرآن کے نام سے، دونوں دوست ملنے کے لیے گئے۔ اب مولانا مفتی شفیع صاحب نے سوچا کہ بڑے عالم آئے ہیں، اب ان کو ہم کیا زحمت دیں کہ آپ ایک وقت کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ ملاقات کی، کہنے لگے حضرت میری بڑی خواہش تھی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے چلتے، ایک وقت کھانا ہمارے ساتھ آپ کھا لیتے، لیکن پھر آپ وہاں سے اتنا سفر کرنا پڑے گا، پھر آپ کا وقت ہے کہ نہیں وقت۔ پیسہ دیا انہوں نے ہاتھ میں، کہا حضرت جو دعوت ہم کو کرنی تھی وہ دعوت آپ اپنے سے کر لیجیے گا، پیسہ دے دیا ہاتھ میں۔ انہوں نے پیسہ اٹھا کے سر پر رکھ لیے، آپ کا تو ہدیہ آپ کا سر آنکھوں پر۔ یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، مسئلہ جانتے تھے، اس لیے برا نہیں مانا۔ ہم چونکہ نہیں جانتے اس لیے برا مان جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کی دعوت قبل دعوت کرنی ہے تو اس کو پیسہ دے دیے، بس مزے انڈیا ہوٹل میں بیٹھ کھائے گا، آرام سے بہترین ہوٹل میں کھائے گا، پیسہ دے دیا اعلیٰ نمبر کی دعوت، یا کھانا پہنچا دیے اس کے ہاں۔ تو مزاج کی رعایت ضروری ہے، ہم ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں گے، امام مقتدیوں کے مزاج کی رعایت کریں، مقتدی امام کے مزاج کی رعایت کریں، پیر مریدوں کے مزاج کی رعایت کریں، مرید پیر کی رعایت کریں مزاج کی، استاد شاگردوں کے مزاج کی رعایت کریں، شاگرد استاد کے مزاج کی رعایت کریں، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی مزاج کی رعایت کریں گے تو ہمارا معاشرہ سدھرے گا، بگاڑ ختم ہوگا، امن اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔